اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سورۃ النساء میں عورتوں کے حقوق کے ساتھ ساتھ حقوق اللہ اور دیگر حقوق العباد کا تذکرہ بھی آ رہا ہے، اور بالخصوص رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح تابعداری کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اس سے ماقبل کی آیت میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، جو تم میں سے تمہارے امراء امام ہیں ان کی بھی تابعداری کرو۔ اگر ان کے کسی مسئلے میں جھگڑا ہو جائے پھر فرمایا فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، پھر اس کو چیک کرو اللہ کی کتاب پہ اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سیاح سے۔ اب یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے اگر تمہارا کسی مسئلے میں جھگڑا پڑ جائے اور آقا موجود ہوں تمہارے اندر تو آپس میں الجھتے نہ رہ جانا، بلکہ میرے نبی کی خدمت میں آ کے ان سے فیصلہ کروا لینا۔ بشر نامی ایک ظاہراً کلمہ پڑھنے والا جو کہ حقیقت میں وہ منافق تھا، اس کا ایک یہودی سے جھگڑا ہو گیا۔ آپس میں جب بات بڑھنے لگی، یہودی نے کہا کیوں نہ ہم دونوں اس مسئلے میں آمنہ کے لال سے فیصلہ کروا لیں۔ منافق کہنے لگا نہیں، چھوڑو، جو آپ کا بڑا ہے کعب ابن اشرف یہودی، اسی کے پاس چلے جاتے ہیں اور اس سے فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ یہودی یہ بات دل سے مانتا تھا کہ آمنہ کے لال جو فیصلہ کرتے ہیں وہ صحیح کرتے ہیں، اگرچہ وہ یہودی تھا۔ یہ جو ظاہراً کلمہ پڑھ کے دھوکہ دے رہا تھا اپنے آپ کو، یہ سمجھتا تھا کہ یہودی لے دے کے فیصلہ میرے حق میں کر دے گا، آقا نے ایسے نہیں کرنا، وہ میرٹ پہ فیصلہ کریں گے۔ خیر سے مجبور ہو کے ساتھ چلنا پڑا۔ یہودی نے صاف بات کی کہ میں مسلکاً یہودی ہوں، آپ کی اس وجہ سے قدر کرتا ہوں کہ آپ فیصلہ صحیح کرتے ہیں، اختلاف ہوتا رہتا ہے لیکن یہ ہمارا جھگڑا ہے، اس میں آپ فیصلہ فرمائیں۔ آقا نے دونوں کی بات سنی اور پھر میرے نبی نے اسی یہودی کے حق میں فیصلہ دیا کہ اس مسئلے میں یہ سچ ہے۔ یہ جو کسی کا فیصلہ کرنا ہے یہ بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ بندہ اگر یہ کہے کہ میں فیصلہ کرتا ہوں تو اس میں اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ اگر کوئی دو دوست یا برادری کے دو بندے یا برادری دو آپ کے دروازے پہ آتی ہیں کہ آپ ہم میں سے بہتر نظر آ رہے ہیں، آپ ہمیں فیصلہ فرما دیں تاکہ ہم لڑائی سے بچ جائیں، تو پھر شرعی مسئلہ یہ ہے کہ پہلے وہ جو ثالث منتخب کیا گیا ہے وہ دونوں کی بات سنیں۔ انشاءاللہ پڑھیں گے جا کے 23ویں پارے میں۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے گھر میں تھے، عبادت خانے میں عبادت میں مصروف تھے۔ اچانک کیا ہوا، دو فرشتے آ گئے اور انسانی شکل میں آئے، دیواریں پھلا کے اندر آ گئے۔ ایک کہنے لگا حضرت اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، میرے پاس ایک ہے، یہ کہتا ہے کہ وہ بھی مجھے دے دے اور میری 100 پوری ہو جائے گی۔ حضرت جی نے دوسرے سے پوچھا ہی نہ، بات اس نے اس انداز میں کی، حضرت نے فرمایا ہو سکتا ہے اس طرح ہی ہو جس طرح یہ کہہ رہا ہے۔ تو فرمایا اکثر جو پیسہ جن کے پاس زیادہ ہوتا ہے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ربا سے بھی چھین لیا جائے تاکہ ہم اور زیادہ پیسے والے بن جائیں۔
اب جو ہی حضرت نے یہ جملے فرمائے وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھے اور مسکرائے اور غائب ہو گئے۔ اب حضرت کو سمجھ آئی کہ یہ تو فرشتے تھے، بطور آزمائش آئے ہوئے تھے۔ اللہ کچھ مسئلہ سمجھانا چاہتا تھا تاکہ آنے والے لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے کہ جب بھی کوئی فیصلہ آپ سے کروانے آئے تو آپ ایک طرف کی بات سن کے کبھی بھی فیصلہ نہ کریں، آپ دوسرے کو موقع دیں، اس کی بات بھی سنیں، پھر اللہ سے دعا طلب کریں کہ جو بہتر ہے اس کے متعلق شرح صدر ہو جائے گا اور آپ کو اس کا فیصلہ فرما دیں۔ وہاں ایک جھوٹا قصہ مشہور ہے، چلو بات آ گئی آپ ذہن میں بٹھا لیں کہ حضرت ایک کسی سپاہی اور اپنے خادم کی بیوی پہ نظر پڑ گئی تو چاہتے تھے کہ میں اس کو قتل کروا دوں معاذ اللہ اور میں اس سے شادی کروں۔ یہ سب اسرائیلی روایات اور قصہ گوئیاں ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہاں فقط اس واقعے کو ذکر کر کے اتنا سمجھانا تھا اگر آپس میں کوئی جھگڑا کسی کو ہو جائے تو وہ تمہارے پاس فیصلہ کرانے کو آئیں، ایک بندے کی سن کے فیصلہ نہ کرو بلکہ کیا کرو، دونوں کی بات سنو۔ تو آقا نے دونوں ہی کی بات سنی اور میرے نبی نے اس مسئلے میں یہودی کو سچا پایا اور اسی کے متعلق فیصلہ کر دیا۔ اب یہ منافق تھا، یہ کہنے لگا لو جی ہمیں کیا فائدہ ہوا ان کا کلمہ پڑھنے کا، ان کے پیچھے نمازیں پڑھنے کا، ایک تو فیصلہ کروانا تھا ان سے، وہ بھی یہودی کے حق میں کر دیا ہے۔ اچھا یار اگر جا تو ہم ویسے بھی رہے ہیں، یہاں حضرت عمر کا مکان ہے، ان سے ذرا مزید نہ کچھ بات پوچھ لیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے جن کا کلمہ پڑھا ہے اگر ان پہ آپ کا دل مطمئن نہیں ہو رہا آپ جہاں چاہیں مجھے لے چلیں۔ جب انہوں نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا ہے، حضرت عمر کے دروازے پہ دستک دی، حضرت پیر تشریف لائے، ہاں بھائی خیر نال آکے جی مسئلہ بن گیا ہے تو تھوڑا سا فیصلہ کرانا ہے۔ یہودی نے کہا حضرت بات سنیں، مسئلہ کن یہودیوں جھگڑا تھا، آقا نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا ہے، اب آپ کی جو مرضی آپ کریں۔ حضرت نے اس سے پوچھا ہاں بھائی جس طرح یہ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے؟ اس نے کہا بات تو ٹھیک ہے، تو پھر میرے پاس کیوں آئے ہو جب آقا نے فیصلہ کر دیا ہے؟ کہا تھوڑی سی مزید تائید کروانے آئے۔ آج اگر آپ یہ منظر دیکھنا ہو تو 3 طلاقیں دینے کے بعد لوگ مختلف مکاتب فکر کے علماء کے دروازوں پہ دستک دیتے ہیں اور ایک لفافہ بھی ساتھ ہوتا ہے جو کہتے ہیں جی یہ بطور ہدیہ ہے۔ آج تک ہدیہ نظر نہ آیا اور آج جب 3 طلاقوں دے بیٹھے 5-10 ہزار پہ اس کا ایمان بیچنے آیا ہے اور کہتا ہے یہ قبول فرما لیں حضرت تو ہم کل آپ سے ملاقات کریں گے۔ جب وہ لفافہ دیکھتا ہے اس میں لکھی ہوئی ہوتی ہے بات طلاق کے تو 3 دے بیٹھا ہے جی حضرت تو ہم آپ کے پرانے مرید ہیں، بڑے عرصے بعد زیارت کا موقع ملا ہے تو ذرا شفقت فرما دیں، بچے چھوٹے تھے غصے میں اس نے طلاق دے دی۔ تو کسی نے گفٹ میں بھی طلاق دی ہے، تو یہ نکاح اور جو طلاق ہوتی ہے یہ غصے میں ہو تب بھی ہو جاتی ہے، خوشی میں کہو تب بھی ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال حضرت عمر نے فرمایا تم تائید لینے آئے ہو، اچھا ٹھہرو میں ذرا مہر لاتا ہوں، ایسی تائید کروں گا کہ قیامت تک دنیا یاد کرے گی۔ حضرت گئے اندر، تلوار اٹھائی اور اس منافق کا سر قلم کر دیا۔ اب جب بندہ قتل ہو گیا نا، اب ذرا دیکھیں یہ ہے غیرت ایمانی کہ اللہ کے رسول کے فیصلے کو چیلنج کر رہا ہے۔ اس نے یہ کیوں کہا کہ میں کوئی اور دروازہ دیکھوں، میرے نبی سے بڑا کوئی دروازہ ہے مخلوق میں سے؟ جب انہوں نے فیصلہ کر دیا اگر یہ مومن ہوتا تو کبھی یہ بات نہ کرتا، در حقیقت یہ مومن ہے ہی نہیں، یہ منافق ہے، میرے نبی کی توہین کر رہا ہے۔ عمر نے گستاخ رسول کا سر قلم کر دیا۔ اب یہ سارے یہودی تھے مل گئے، کہنے لگے لو جی بات بڑی موقع پہ آ گئی ہے، آپ زور دیں کہ ساسا عمر کو قتل کروایا جائے، انہوں نے معاذ اللہ ہمارے بندے کو خواہ مخواہ قتل کیا۔ یہ بے ایمان او جناب روحن تسرت ہاتھ تکو کا مارن لمیا لمیا کہ ہمیں اللہ کی قسم ہے جی یہ تو سلو کرانے کے لیے گئے تھے حضرت کے پاس، حضرت نے بجائے سلو کرانے کے بندہ قتل کر دیا۔ اب آقا نے بلا لیا حضرت عمر کو، آؤ بھائی سناؤ کی مسئلہ ہے؟ یا رسول اللہ اس نے ایسے کیا ایسے کیا اور میں نے ایسے کیا، جو بات ہی کہہ دی۔ اب وہ جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں، ہم بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ حضرت عمر نے سمجھا کہ یہ جھوٹی موٹی قسمیں چاہ کے آقا کو مطمئن کر رہے ہیں، کیوں نہ میں اس سے بات کروں جو شارق سے بھی زیادہ قریب ہے، کیوں نہ اس سے گزارش کی جائے کہ اندر کی پردہ اٹھایا جائے۔ اب اس سے بہت سارے مسئلے آپ کے ذہن میں آنے چاہیے۔ اگر آقا حاضر و ناظر ہوتے تو فرماتے جب یہ موقع ہو رہا تھا میں بھی وہاں موجود تھا۔ ایک اگر آقا عالم الغیب ہوتے، اندر کے حالات جانتے ہوتے،
فرمایا ٹھہرو ٹھہرو، جھوٹی قسمیں نہ اٹھاؤ، میں سب سن رہا تھا، ادھر بیٹھ کے بھی دیکھ رہا تھا اور میں سب کچھ کر رہا تھا، جبکہ ایسی بات نہیں ہے، اور اختیارات بھی نہیں رکھتے تھے۔ کیوں؟ وہ جھوٹی قسمیں کھا کے مطمئن کر رہے تھے، اگر ذاتی اختیار ہوتا کہتے خبردار بھاگ جاؤ یہاں سے، لیکن نہیں، اللہ کے حکم کے پابند تھے۔ اللہ نے پھر وہ پردہ اٹھایا اور عمر کی تائید میں قرآن نازل فرما دیا اور فرمایا میرا محبوب عمر نے جو کیا ہے صحیح کیا ہے، میرا ووٹ ہی عمر دے نال ہے۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں جو تیرا گستاخ ہو اس کا سر کیا کر دینا چاہیے، قلم کر دینا چاہیے، اور اس کو فیصلہ آپ سے ہی کروانا چاہیے تھا، جب ہو گیا تھا تو اسے سینے سے لگانا چاہیے تھا۔ اس کے ضمن میں بہت ساری باتیں آئیں گی، لیکن میں تھوڑا سا چند آیات کا ترجمہ سنانا چاہتا ہوں، پھر آگے ایک نیا مسئلہ شروع ہو چکا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، وہاں پہنچ کے پھر عرض کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، کیا نہیں دیکھا جناب نے ان کو جو زبان سے دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے ہیں اس کتاب پر جو نازل کی گئی ہے آپ کی طرف، وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور اس پہ بھی وہ ایمان لے کے آئے ہیں جو آپ سے پہلے کتابیں نازل ہو چکی ہیں۔ اگر ان کا یہ دعویٰ ٹھیک ہے، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، لیکن پھر بھی یہ چاہتے ہیں کہ فیصلے کے لیے رجوع کریں شیطان کی طرف، الی الطاغوت، اس طاغوت سے مراد کعب بن اشرف یہودی ہے۔ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا تھا اس بات کا کہ ان تمام طاغوتوں کا انکار کریں۔ اگر تم نے ایمان کا نعرہ لگایا ہے پھر عبادت اللہ ہی کی کرو اور تابعداری آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی کرو۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ، جبکہ چاہتا ہے شیطان، أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، یہ کہ گمراہ کر دے ان کو، گمراہ کرنا حق سے کافی دور۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ نبی کا دروازہ چھوٹ جائے، قرآن و سنت چھوٹ جائے اور یہ گمراہی میں چلے جائیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے آؤ اس کی طرف جو نازل کیا اللہ نے میرے نبی کی طرف، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور آؤ میرے رسول کی طرف جو وہ باتیں سنا رہے ہیں وہ فیصلہ دل و جان سے قبول کرو۔ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ، دیکھتے ہو تم منافقوں کو، يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، کہ وہ ہٹے رہتے ہیں تمہارے پاس آنے سے بڑی سختی کے ساتھ۔ یعنی ان کو جب کہا گیا آؤ آقا کی محفل میں جاتے ہیں فیصلہ کراتے ہیں، ابتدائی مقدمے کی بات ہے، تو وہ پہلے رک کر کہتا نہیں یہودیوں کے پاس جاتے ہیں، ادھر جاتے ہیں، ادھر جاتے ہیں۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، پھر کیا حال ہوا جب آ گئی ان پر مصیبت۔ مصیبت سے مراد حضرت عمر نے ان کا بندہ کیا کر دیا؟ قتل کر دیا۔ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، بسبب اس کے جو آگے بھیج چکے ان کے ہاتھ، یعنی فیصلہ دوسری جگہ پہ لے گئے تو حضرت جی کو غصہ آ گیا، انہوں نے قتل کر دیا منافق۔ ثم جاءوك يحلفون بالله، پھر آتے ہیں وہ تیرے پاس قسمیں کھاتے ہوئے اللہ کے نام کی، ان اردنا، کہ نہیں تھا ارادہ جی ہمارا، الا احسانا و توفیقا، مگر بھلائی کا اور باہمی اتفاق و اتحاد کا۔ حضرت عمر کے دروازے پہ تو اس لیے گئے تھے کہ وہ آپس میں باہمی اتفاق پیدا کروا دیں۔ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، یہی وہ لوگ ہیں کہ جانتا ہے اللہ اس کو جو کچھ ان کے دلوں میں ہے۔ فاعرض عنہم، اے میرا نبی چشم پوشی کرو ان سے، وعظہم، اور انہیں نصیحت کرو، وقل لہم فی انفسہم قولا
بلیغا، اور کہو ان کے حق میں ایسی بات جو ان کے دل میں اتر جائے۔ وہ کون سی بات ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ، نہیں بھیجا ہم نے کوئی بھی رسول، إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، مگر اس لیے کہ تابعداری کی جائے اللہ کے حکم سے اس کی۔ اللہ کہتے ہیں میں رسول اس لیے بھیجا کرتا ہوں کہ ان کی تابعداری کی جائے۔ جب میرے رسول نے فیصلہ کر دیا تو ان کو چاہیے تھا کہ اس کو دل و جان سے کیا کرتے۔ اب اگلی آیات پہ غور رہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور اگر جب یہ ظلم کر رہے تھے اپنی جانوں پر، جاؤکا، اگر یہ ندامت سے تیرے پاس آ جاتے، حضرت جی ہم سے غلطی ہو گئی ہے، فیصلہ تو آپ نے کیا تھا لیکن ہمارے دل میں پھر بھی شک آ گیا ہے، ہم شرمندہ ہیں، معافی چاہتے ہیں، فاستغفر اللہ، پس بخشش مانگتے اللہ سے، واستغفر لهم الرسول، اور مغفرت مانگتا ان کے حق میں میرا رسول، لوجد اللہ توابا رحیما، البتہ پاتے اللہ کو معاف کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا۔ جاگ رہے ہو بھائی؟ یہ آیت بڑی محل نزاع بنائی جاتی ہے کچھ دوستوں کی طرف سے، اس کو ذرا تھوڑا سا سماعت فرما لیں۔ یہاں الفاظ بھی ہم نے پڑھے، جو بندہ اس ظلموا انفسہم، اپنی جان پہ اگر کوئی ظلم کر بیٹھے، بایمانہ غلطی کی، کوئی گناہ کر بیٹھا، کوئی نافرمانی کر بیٹھا، جاؤکا، اسے چاہیے کہ میرے نبی کی محفل میں آ جائے اور آقا سے کہے یا رسول اللہ میرے حق میں دعا کرو جو اللہ میرے گناہ کو معاف فرما دے، خود بھی معافی مانگے اور میرا نبی بھی اس کے لیے دعائے مغفرت کر دے، تو میں اللہ اسے کیا کر دوں گا؟ جی بولو نا بھائی، معاف کر دوں گا۔ اس آیت کریمہ کا جو حکم تھا یہ آقا کی دنیاوی زندگی کے ساتھ تھا۔ کہاں تک تھا بھائی؟ آقا کی دنیاوی، بولو نا بھائی، آقا کی دنیاوی زندگی کے ساتھ کوئی آئے، آ کے معافی مانگے اللہ سے اور میرے نبی سے دعا کروائے، اس آیت کریمہ کا حکم جو ہے وہ آقا کی دنیاوی زندگی تک تھا کہ رسول اللہ سے دعائے مغفرت کروانی ہے۔ کچھ دوستوں نے کہا نہیں، اب بھی اگر کوئی روضہ اطہر پہ جائے، وہاں کلمہ پڑھے اور کہے حضرت عمر سے او جی میں گناہ گار ہوں، آپ میری سفارش کریں، پھر وہ ابو بکر صاحب سے کہیں، پھر حضرت ابو بکر رسول اللہ سے کہیں، پھر آقا اس بندے کے لیے کیا کرتے ہیں جی؟ قبر میں دعائے مغفرت کر دیتے ہیں، لہٰذا اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور ایک کہانی گھڑی جاتی ہے کہ جاء رابیون، ایک دیہاتی آیا، جب قبر نبی یعنی آقا کی قبر مبارک کو بنائے ہوئے 3 دن ہوئے تھے تو دیہاتی بندہ آ گیا، آ کے قبر کے ساتھ چمٹ گیا اور رونے لگا، کہا یا رسول اللہ میں بڑی غلطی کر کے آیا ہوں اور آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ آپ میرے لیے دعائیں مغفرت کریں۔ پھر قبر سے آواز آئی چل تیری مغفرت ہو گئی۔ اس کا نہ سر ہے نہ پاؤں ہے، نہ کسی مستند کتاب میں یہ موجود ہے، نہ کوئی اس کے راوی مستند ہے۔ کون آیا اس کا نام بھی نہیں پتا، کس نے دیکھا؟ بہت ساروں نے دیکھا، کوئی ایک بندہ تو بتاؤ، یہ بھی کوئی پتہ نہیں کس نے دیکھا ہے جی۔ بس یہ کہانی گھڑنے والے نے کہانی گھڑی ہے، بڑی امانت دیانت سے، چونکہ ذات نبی ہے، اس میں ادب و احترام کو سامنے رکھ کے ہمیشہ بات کرنی بھی ہے اور سننی بھی ہے، کہیں ایسا نہ ہو تھوڑی سی مسٹیک سے بندے کا ذاتی ایمان ہی نہ چلا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جاگ رہے ہو کہ نہیں، قبر مبارک پہ اللہ سب کو لے جائے۔ جب آپ مدینہ عالیہ جائیں گے، عمرے پہ جائیں گے، حج پہ جائیں گے مکہ شریف، پھر آپ مدینہ عالیہ جائیں گے، پھر انشاءاللہ آپ وہاں بھی جائیں گے جہاں آپ کا روضہ اطہر ہے، وہاں پہ آپ نے شرعی حکم کیا ہے، کیا پڑھنا ہے؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں یہی پڑھیں گے، اور جو درود شریف ہم نماز میں پڑھتے ہیں یہی درود ابراہیمی وہاں بھی پڑھیں گے۔ تو اب جب نماز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں کیا نیت ہوتی ہے کہ آقا سن رہے ہیں؟ قطعاً ایسی بات نہیں ہے۔ درود شریف یہاں پڑھ رہے ہوتے ہیں کیا نیت ہوتی ہے؟ آقا کو پتہ چل رہا ہے کہ ملک ارشد صاحب جنگ سے پڑھ رہے ہیں؟ نہیں، ایسی بات قطعاً نہیں ہے۔ یہ سب دوستوں کی طرف سے کہانیاں بنانے والوں نے بنائی ہیں، کوئی مستند شرعی دلیل نہیں ہے بھائیوں کے پاس، نہ اللہ کا قرآن ہے اس میں سے ایک آیت کریمہ ذخیرہ حدیث صحیحہ میں سے
ایک حدیث سیاح بھی ان دوستوں کے پاس مستند روایت سیاح حدیث متواترہ نہیں ہے، 1,00,000 سے زیادہ صحابہ اکرام ہیں، ان کا اجماع تو پوجا، کسی ایک صحابی کا قول و فعل و عمل مستند حوالے سے کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ تو یہ سب بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ ایک خبر وحید ہے وہ بھی صحیح نہیں ہے، اس میں محمد بن مروان سدی صغیر شیعہ کذاب جیسے راوی موجود ہے، اور اسی طرح محمد بن اسحاق جیسے راوی موجود ہیں جو کہ کٹر رافضی ہیں اور وہ اپنا عقیدہ ظاہر کرتے ہیں۔ اصل یہ سننے سنانے کا جو عقیدہ چلا ہے، جاگ رہے ہو کہ نہیں؟ اصل جو یہ سننے سنانے کا عقیدہ چلا ہے بھائی شاید، اس کے اصل بانی یہود و نصارہ ہے۔ اللہ کے نبی نے آخری وقت فرمایا تھا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدا، او کما قال، اللہ لعنت کرے یہود و نصارہ پہ، انہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ تو وہ یہ سمجھتے تھے جب ہم سجدہ کریں گے تو یہ خوش ہوتے ہیں، ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، ہمیں اللہ سے چیزیں لے کے دیتے ہیں۔ تو اصل اس کے بانیان یہود و نصارہ تھے۔ پھر آقا نے فرمایا اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بننے دینا۔ تو آقا نے جب دعا فرمائی، اللہ نے دعا قبول کی، فرمایا تیری قبر کی بھی ہم حفاظت فرمائیں گے، اے میرا محبوب ہم تیرے جسم اقدس کی بھی حفاظت فرمائیں گے۔ تو یہ جو ترتیب ہے نا میرا بھائی، اس طرح وہاں سجدے کرنا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ ہم وہاں جا کے کلمہ شریف پڑھیں گے تو آقا سنیں گے، پھر ہم یہ کہیں گے جی یا رسول اللہ ہمارے حق میں دعا فرمائیں کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں۔ تو آقا دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں اور آگے سے فرماتے ہیں چل میرا امتی تیرے گناہ معاف ہو گئے۔ پھر ایک ڈگوسلہ بنایا گیا کہ جو میری قبر پہ آ کے کلمہ شریف پڑھے گا اس کی سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا، کیونکہ آقا اس کو پہچان لیتے ہیں۔ 1 منٹ کی بریک لینا چاہتا ہوں۔ آپ سب خالص ہیں، جتنے صاحب علم و بصیرت بیٹھے ہیں، میں کوئی بات آج نہیں کرنا چاہتا، آپ سے فیصلہ کروانا چاہتا ہوں۔ ذرا مجھے صحابی کی تعریف بتا دیں، صحابی کسے کہا جاتا ہے؟ ایمان کی حالت میں جو میرے نبی کا دیدار کرے یا میرا نبی اس کا دیدار کرے اور اسی حال میں وہ مرے ایمان پہ، اس کو شرعی اصطلاح میں کیا کہا جاتا ہے کہ یہ صحابی رسول بن گیا ہے۔ تو میرا بھائی جان اب تو مسئلہ بڑا آسان ہو گیا، اب حاجی نہ لکھوانا آئندہ، آپ پھر اپنے لقبوں میں کیا لکھوایا کریں کہ یہ جی صحابی بن کے آ چکے ہیں، انہوں نے وہاں کلمہ شریف پڑھا تھا، آقا نے ان کو دیکھا بھی ہے اور ان کے لیے دعائے مغفرت بھی فرما دی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ شریعت کا مذاق نہیں تو اور کیا ہے۔ او میرا بھائی اللہ دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ضد کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، خدا را دلائل کی دنیا میں بات کرنا سیکھیں اور اس کے اپنے برکات ہیں۔ جہاں بھی حق ملے اس حق کو اپنے سینے سے لگاؤ، اور سب سے بڑا حق خود اللہ کا قرآن ہے اور آقا کا فرمان صحیح ہے اور صحابہ کا اجماع ہے۔ تو یہ سب کہانیاں بنائی ہوئی بنانے والوں نے۔ اچھا ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، وہاں پہ کچھ ایرانی لوگ بھی جاتے ہیں کہ نہیں؟ مدینہ شریف حج عمرے پہ جاتے ہیں، وہاں جو اب آپ گئے ہیں وہ دیکھ کے آئے ہیں، کیا وہ جو روضۃ من ریاض الجنہ والی جگہ ہے کیا وہاں نہیں بیٹھتے؟ ایرانی سارے بیٹھے ہوتے ہیں، بہت ساری تعداد میں بیٹھے ہوتے ہیں، تلاوت قرآن کر رہے ہوتے ہیں۔ دوست کہتے ہیں اشاعتی نہیں مانتے، یہ تو جنت ہے، آقا نے فرمایا تھا یہ میرا حجرہ میرا ممبر یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ ہم نے کہا ہم تو ماننے کو تیار ہیں، تھوڑے پلے شرم نہیں کھولے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں میرا بھائی، ہم تو ویسے بھی مانتے ہیں اللہ کی رحمت سے۔ اگر اس کو آپ حقیقی جنت پہ معمول کریں گے تو وہاں تو وہ آئے بیٹھے ہیں جن پہ آپ کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں، اور کافر آپ کہہ رہے ہیں وہ کافر جنت میں گیا بیٹھا ہے۔ اب جنتی کو کافر کہنے والا خود رہے گا صحیح؟ اب خود بتاؤ نا، پتہ نہیں سمجھ بھی رہے ہو کہ نہیں۔ یہ الزامی جواب ہے، یہ تحقیقی جواب نہیں، یہ الزامی جواب ہے میرا بھائی۔ اس سے وہ مراد نہیں ہے جو تو سمجھ بیٹھا ہے۔ ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ آقا نے فرمایا سارا مدینہ بڑی شان والا ہے، جو ایمان کی حالت میں اس جگہ پہ آ گیا وہ یوں سمجھے کہ وہ جنت کے باغ میں آ گیا، وہ یوں سمجھے کہاں آ گیا جی؟ جنت کے باغ۔ اچھا اس کی اور مثال سنیں، کیا حدیث صحیحہ میں نہیں ہے کہ جنت تلوار کے سائے کے نیچے ہے؟
دوستوں ان مسئلوں کو پکاؤ. کیا جنت تلوار کوئی مرنے لگے اے امی ابو میرا بھائی یہ تلوار میرے اوپر کرنا, سایہ آئے اور کہیں گے الو اس کا یہ مطلب تھوڑا ہے, آقا نے تجھے فرمایا تھا تلوار پکڑ اور میدان جہاد میں نکل, جب تجھے شہادت ملے گی تو اللہ تجھے کیا عطا کریں گے؟ جنت. ایک مشہور جملہ کہتا ہوں, کیا جنت ماں کے قدموں کے نیچے نہیں ہے؟ اب کوئی ساری زندگی ماں کو پوچھے نہیں, باپ کو پوچھے نہیں, مرنے کا وقت ہے امی ذرا میری پیٹھ پہ چڑھنا تاکہ میں سیدھا جنت چلا جاؤں, ہر بندہ کہے گا اللہ تجھے ہدایت دے. اس کا یہ مطلب نہیں تھا, مطلب تو یہ تھا اپنی امی ابو کی خدمت کرے گا, موت آئے گی اللہ تجھے جنت دیں گے. اسی طرح آقا نے فرمایا بازار بدترین جگہ ہے اور مساجد بہترین جگہ ہے. جب ان جنت کے باغوں میں آؤ تو کوئی چر لیا کرو, یعنی تسبیحات ذکر اذکار کیا کرو. اب کوئی مسجد میں آ کے کہے تم کہتے ہو یہ جنت کے باغ ہیں, ہورا کتنے نے بس سلمان چھوٹا دے مڑا پڑا ہورا ہی کرو تلے بھائی. مسئلہ یہ ہے, تھوڑا سا بات کو سمجھو بھائی, یہ فضائل بیان کی جا رہے ہیں. جس طرح عمل سب سے بہتر ہے دینی جو بیان ہوئے, جہاد والا عمل سب سے افضل ہے, شہادت ملے گی, جنت ملے گی, خدمت ہر ایک کی ثواب ہے, امی اور ابو کی خدمت کرے گا تو یہ جنت ملے گی. اسی طرح سارا مدینہ عظمت والا ہے, لیکن ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ, جب اس خاص ٹکڑے میں تو آ جائے گا تو یوں سمجھنا تو جنت کے باغ میں آ گیا. یہاں سمجھ رہے ہو کہ نہیں, تو جنت کے باغ میں آ گیا. اب کچھ مہربان کہنے لگے کہ یہ جنت نہیں مانتے, الحمدللہ ہم تو مانتے ہیں جنت, کہ یہ اس کی عزت عظمت بیان کی گئی ہے. ورنہ جو اصل حقیقی جنت ہے, سوال پوچھنا چاہتا ہوں, وہ زمین کے نیچے ہے یا آسمانوں کے اوپر؟ عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت المأوی, جہاں پہ 7 آسمانوں کی حدود کا اختتام ہوتا ہے, وہاں اللہ کی بنائی ہوئی جنت کی کیا ہوتی ہے بھائی؟ ابتدا. اچھا مجھے یہ بتاؤ, آقا نے جو معراج مبارک کیا تھا اس میں جنت کی سیر کی تھی؟ بے شک کی تھی. تو معراج شریف اوپر ہوا تھا یا زمین کے نیچے؟ بولو بھائی, اوپر ہوا تھا. تو معلوم ہوا جنت کہاں ہے؟ اوپر ہے. مومنوں کی روح قبض ہو کے کہاں جاتی ہیں؟ آسمانوں سے پھر کراس کر کے جنت میں تشریف لے جاتی ہیں. تو میرا بھائی جان, جو اصل جنت ہے وہ آسمانوں کے اوپر ہے. اور ایک مسئلہ آپ سے پھر مفتیان سے پوچھنا چاہتا ہوں, جو اصل جنت ہے اس میں نیند ہوگی کہ نہیں؟ نہیں ہوگی. اس میں موت ہوگی کہ نہیں؟ موت بھی نہیں ہوگی. اس اصل جنت میں قبریں ہوں گی کہ نہیں؟ قبریں بھی نہیں ہوں گی. تو میرا بھائی جان بڑا قابل احترام, ذرا مسئلے کو سمجھنا. یہاں جو حجرہ مبارک ہے یہ وہی میری ماں عائشہ صدیقہ کا حجرہ ہے. رسول انور یہاں سوتے تھے کہ نہیں؟ اللہ کا نبی وہی آرام فرماتے تھے. پھر وہی حجرہ جس کو جنت کا باغ کہا گیا, کیا آقا کی وفات شریفہ اسی حجرے میں ہوئی کہ نہیں؟ یقیناً اسی میں ہوئی. پھر آپ کی قبر مبارک اسی حجرے میں بنائی گئی کہ نہیں؟ پھر بنائی گئی. تو پھر یہ تو بات تیری ہی دلیل تیرے خلاف ہو گئی ہے کہ وہاں پہ ایک قبر نہیں 3 قبریں ہیں. صاحبین کی قبریں بھی موجود ہیں اور آقا کی بھی موجود ہیں. تو یہ بات سمجھ آ گئی, یہ حقیقی جنت کی بات نہیں ہو رہی, یہ فضیلت کی بات ہو رہی ہے کہ سارا مدینہ ہی شان والا ہے, لیکن جو ایمان کی حالت میں یہاں آ گیا وہ یوں سمجھے میں جنت کے باغ میں آ گیا. پتہ نہیں سمجھ بھی رہے ہو کہ نہیں. آج تو سوچ دو میں سختی نہیں کر رہا, نہیں کرنی, قطر نہیں کرنی, وہ بات ہی ختم, ورقے پڑھ چھوڑا بڑے سے, اس کا فائدہ نہیں ہے. ایک بات سمجھے, ہم نے صرف مسئلہ سنانا ہے, دروازے پہ دستک دینی ہے, پڑھ کے پٹھا نہیں لاؤنا. اب اس کی اپنی مرضی ہے, مانے نہ مانے, ہمارے ذمہ جو کام ہے ہم نے دستک دینی ہے. میرا بھائی جاگ, نماز کا ٹائم ہو گیا, اب جاگے سبحان اللہ, ورنہ ہمیں ثواب مل گیا. اب جاگ گیا تب بھی ٹھیک, جماعت سے پڑھے زیادہ لے گا, اپنے حجرے میں پڑھ لے گا, ایک ہی ملے گا نا. تو اب ہمارا کام ہے صرف دعوت دینا. تو یہ مسئلہ سماعت فرما لیں. اللہ آپ سب کو مدینہ عالیہ لے جائے, مکہ شریف لے جائے, وہاں درود شریف پڑھیں, درود ابراہیمی پڑھیں. عقیدہ یہ رکھیں کہ سننے والا کون ہے, سننے والا کون ہے. اچھا آپ کو اپنی ایک بات سناتا ہوں, جبکہ یہ سٹیج کے قابل نہیں ہوتی باتیں, چلو اصلاح کے لیے سرچ کرتا ہوں. تقریباً عصر کا ٹائم تھا, عصر سے پہلے تھے ہم, جو ساتھی اور بھی ساتھ تھے, حجرہ مبارک سے گزر رہے تھے. تو عربی میں وہ ان کے خطیب سے بیان کر رہے تھے. ان سے جب شرعی مسئلہ پوچھا گیا تاکہ سب ساتھیوں تک بات چلی جائے, تو انہوں نے فرمایا کہ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اور درود ابراہیمی پڑھیں. واللہ میں باوضو ہوں, کتاب اللہ سامنے ہے, اللہ کا گھر ہے, اس سے بڑی کوئی بات نہیں. میں جب ذاتی طور پہ وہاں سے گزر رہا تھا, آنکھیں جھکی ہوئی تھی, درود شریف پڑھ رہا تھا, میرے آنسو جاری تھے, میرے سامنے صرف طیف کا منظر تھا.
کہ یہ کمال کی رحمتیں ہوں ان شخصیت بابرکات پر جنہوں نے طیف میں پتھر کھا کے امت کے لیے ہدایت کی دعائیں کی. بس میں وہ رو رہا تھا اور وہ درود شریف پڑھتا جا رہا تھا کہ کمال کر دی سنانے میں اور تکلیفیں برداشت کر کے بھی پھر اپنی امت کے لیے اور ان لوگوں کے لیے ہدایت کی دعا. اچھا آگے مزیدار بات سنو. جو ہی وہ میں حجرہ عالیہ سے آگے نکلا نا تو فوراً میرے ذہن میں آیا کہ نماز عصر قریب ہے, ادھر سے ٹرن لیتا ہوں, پہلی صفوں میں جگہ مل جائے گی. حالانکہ نہ کوئی خیال نہ یہ عقیدہ تھا کہ طواف کریں گے. اچانک جب میں ایک قدم پیچھے ہٹا تو فوراً وہاں چھوٹا کھڑا تھا, اس نے کہا جی شرک, طواف للبیت اللہ, صرف طواف جو ہے وہ اللہ کے گھر کا حق ہے, ادھر طواف نہیں ہو سکے گا, آپ دوسرے دروازے سے آئیں گے. میں نے کہا الحمدللہ آپ نے اچھی رہنمائی فرمائی, جبکہ میرے ذہن میں یہ بات نہیں تھی. یہ اپنی بیتی سنا رہا ہوں. اللہ نے میرے نبی کی قبر کی کس طرح حفاظت فرمائی ہے, کس طرح حفاظت فرمائی ہے کہ کوئی بھولے سے بھی پیچھے نہ ہٹ پائے, کوئی یہ نہ سمجھے کس نے طواف کیا. اللہ اکبر. تو یہ ہے حفاظت قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم. باقی یہ ہر ساتھی اپنے مسئلے کو پکائے اور ذہن میں بٹھائے. یہ جو دوسرے مذاق میں کہتے ہیں نا کچھ دوست کہ یہ پتھری آ رہا ہے, خدا کی قسم اگر وہ جان بوجھ کے کہہ رہا ہے تو دار اسلام سے خارج ہو گیا. وہ آقا کی ذات مقدسہ کے متعلق اگر یہ عقیدہ رکھ کے کہہ رہا ہے کہ نعوذ باللہ آقا کا جسم اطہر پتھر ہو گیا ہے, وہ بالکل دار اسلام سے خارج ہو چکا ہے. اسے کلمہ بھی دوبارہ پڑھنا چاہیے اور نکاح بھی دوبارہ پڑھنا چاہیے. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ کفری عقیدہ ہے. تو ان دوستوں کو بھی عقل کے ناخن لینے چاہیے جو کہتے ہیں ہم مذاق میں کہہ رہے تھے. انا للہ و انا الیہ راجعون. دعائیں کرو بشکر حضرت عمر جب بندہ کوئی نہ نہیں توڑی دوڑ اڑا دے گیا. بھائی آقا کی ذات مقدسہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ ان کا جسم گل سڑ گیا نعوذ باللہ یا پتھر ہو گیا نعوذ باللہ, خاتم بدم, سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. ہمارا تو عقیدہ یہ ہے جس طرح صحابہ نے غسل کرایا تھا, پہلے دن رکھا تھا, آل آن کا ماوضع, اتنا پھل غلاب بھی اپنی بوٹی ٹہنی پہ تر و تازہ نہیں ہے جتنا ہمارے نبی مکرم کا جسم اقدس قبر منور میں تر و تازہ موجود ہے. اتنا زندہ جبرائیل امین اب آسمانوں پہ تر و تازہ نہیں جتنا آقا کا جسم اطہر قبر منور پہ تر و تازہ ہے. اب اگر کوئی کہے پتھر یا کوئی کہے لوہا یا کوئی بھی تشبیہ دے, اپنی آخرت کی فکر کرے. اگر وہ جان بوجھ کے مسئلہ سمجھ کے جملے کہہ رہا ہے تو وہ دار اسلام سے خارج ہو گیا ہے. اگر انجانے میں کسی نے بھڑکا رکھا ہے تو اس کی رہنمائی فرما دیں. یہ بھی ایک بڑی چالاکی ہوتی ہے. یہ سب خرافات یہودیوں کی طرف سے آیا ہے. جب دلیل کا جواب نہیں بنتا تھا نا تو آقا پہ کبھی کہتے یہ ساحر ہے, کبھی کہتے یہ مجنون ہے, کبھی کہتے یہ دیوانہ ہے, کبھی کہتے جی پہلے نبیوں سے ہٹ کے اس کی بات ہے. صبح میں نے عرض کیا تھا یہاں تک کہ تورات میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک لکھا ہوا تھا, کئی یہودی مولویوں نے وہ حلیہ تک کاٹ دیا اور اپنی جہل عوام سے کہا نہیں آقا کے متعلق تھا درمیانہ قد ہوگا, نہ بہت بڑا نہ بہت چھوٹا, درمیانہ قد, گھنگھریالے بال اور وسیع سینہ, پیشانی کھلی, آنکھیں بڑی سرمئی اور بڑی خوبصورت, اور ڈیل ڈول اتنی خوبصورت کو جو دیکھتا وہ دیکھتے ہی رہ جاتا. جب بیٹھتے تو ساروں کی آنکھوں کا مرکز بن جاتے, جب بولتے تو یوں لگتا جیسے کوئی موتی روڑ رہے ہوں, اور آپ کے دندان مبارک سے نور کی روشنی کی کرنیں نکلتی اور خوشبوئیں محفل کے اندر سما جاتی. تو یہودیوں نے تعریف کی, زد میں آگے آقا کا حلیہ عجیب لکھ دیا تو اللہ نے اس کے مذمت کی کہ ظالمو جو میں نے بیان کیا تھا اس کے مطابق تو وہ آخری جرنیل میں نے بھیج دیا ہے. اب جو دل سے ان کی قدر کرتا جائے گا میں اللہ اسے جنت عطا کر دوں گا. اب مسئلہ میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا تھا, یہ جو ہے نا آیت مقدسہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ, اگر کسی بندے سے ظلم زیادتی ہو جائے, غلطی کر بیٹھے, تو وہ آقا کی محفل میں آ کے وہاں آ کے اللہ سے بھی معافی مانگے اور آقا سے بھی کہے میرے لیے دعائیں مغفرت کرو. تو یہ سمجھانا چاہتا ہوں اس آیت کا حکم اب نہیں ہے, اس آیت کا حکم آقا کی دنیاوی حیات طیبات کے ساتھ تھا. اگر کوئی بھائی کہے اب بھی حکم باقی ہے, کوئی بھائی زد کا علاج نہیں ہے نا, تو کوئی دلیل ہونی چاہیے آپ کے پاس. اب ذرا میں ایک تو حوالہ آگے, خود اگلی آیت بھی ہماری دلیل ہے, لیکن اس اگلی آیت سے استدلال سے پہلے میں ایک اور حوالہ تائیداً آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. یہ سورۃ الممتحنہ ہے جی, 28واں پارہ ہے, آیت کریمہ کا نمبر 12 ہے. سمجھ بھی رہے ہو کہ نہیں؟ یہ مسئلے پکانے چاہیے اور آگے محبت کے ساتھ اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے سنانے چاہیے.
نہ مننا مناؤ نا ساتھ آپ نے وما علینا الا البلاغ المبین، آپ کے ذمہ صرف پہنچانا ہے۔ یہ ہے اور موضوع 498 جی صفحہ نمبر۔ اہل تشیع کی کتاب ہے اصول کافی، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء بھی اپنی اپنی قبور میں زندہ ہیں اور ہمارے امام بھی اپنی قبور میں زندہ ہیں، حتیٰ کہ ان کو بیویاں پیش کی جاتی ہیں اور وہ شب باشی کرتے ہیں۔ اور امام جعفر صادق کی طرف منسوب کرتے ہیں ایک بار مسجد نبوی کا کچھ چھت خراب تھی تو صحیح کرنے کے لیے لوگوں نے پوچھا تو امام صاحب کہنے لگے اوپر نہ جانا ہو سکتا ہے، آقا اپنی قبر مبارک میں بیویوں سے شباشی نہ فرما رہے۔ تو در حقیقت اس کے بانی یہودی تھے، پھر رافضیت نے اس سے لیا، پھر آگے سے مولانا احمد رضا خان صاحب کیا فرماتے ہیں، ملفوظات احمد رضا، یہ ان کی کتاب ہے، اس میں حضرت جی بھی فرماتے ہیں، حضرت اعلیٰ حضرت علیہ مال ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ ہمارا اہل سنت کا بھی اصل عقیدہ یہی ہے کہ انبیاء اپنی قبور میں زندہ ہیں اور ان کو بیویاں پیش ہوتی ہیں اور وہ شب باشی کرتے ہیں۔ تو ادھر سے پھر انہوں نے مہربانی فرمائی یہاں تک پہنچانے میں، آگے کچھ ہمارے ہی اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر ہی کے چراغ سے، کچھ اپنے ہی مہربانوں نے ضد میں آگے، جبکہ ان کی ازالت الریب فی مسئلۃ علم غیب اٹھا کے دیکھو، خدا کی قسم اختلاف اپنی جگہ پہ ہے، ان کے قلم کو میں سلام پیش کرتا ہوں جو اللہ نے ان کو فہم و بصیرت عطا کی تھی۔ مولانا حسین علی سے پڑھا تھا تفسیر میں، لیکن بس انشاءاللہ میں نہ ہوئے کہ میں بڑا ہوں، بس ادھر عنایت اللہ شاہ کو جب امیر بنایا گیا رحمۃ اللہ علیہ کو تو وہ بزرگ ناراض ہو گئے کہ یہ مجھے ملنی تھی عمارت، ادھر کیوں چلی گئی، لو بھائی اب تم جانو تمہارا کام، میں دوسروں کے ساتھ کام کروں گا۔ پھر اس طرح مکھی پہ مکھی ماری، جو کل تک شیعوں کو جواب دیتے تھے، بریلویوں کے رد کی کتابیں لکھتے تھے اور ان راویوں پہ بحث کرتے تھے، جب ہمارے مقابلے میں آئے تو وہی چلے ہوئے کارتوس پھر ہمارے خلاف استعمال کرنا شروع کر دیے۔ اب وہ بزرگ کہتے ہیں اصل گر کی بات یہ ہے، ہر مردہ سنتا ہے چاہے جائے کہ مسلمان یا کافر، اصل گر کی یہ بات ہے، ہر مردہ، اس میں نبی کی تخصیص ہی نہیں اور صحابی کی تخصیص ہی نہیں، ابو جہل ابو لہب وغیرہ سب۔ اور پھر کہتے ہیں ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں، اور جہاں شب باشی کی بات آئی صرف آگے بریکٹ لگا دی تاکہ سمجھنے والا خود ہی سمجھ جائے۔ تو دوستو یہ کہاں جا رہی ہے لڑی، یہ شجرہ کہاں جا رہا ہے، جس کے پیچھے یہودیت، جس کے پیچھے رافضیت، جس کے پیچھے اور بریلویت احمد رضا خان صاحب بیٹھا ہے، اس کو لے کے اپنا عقیدہ بنایا جا رہا ہے، اور جو سنائے اللہ کا قرآن، جو سنائے آقا کا سچا فرمان، جو عقیدہ پیش کرے امی عائشہ صدیقہ کا، جو عقیدہ پیش کرے جناب ابو بکر صدیق کا اور تمام صحابہ اکرام کا، اسے کہا جاتا ہے یہ مماتی ہے، یہ گستاخ ہے، یہ پیروں فقیروں کا منکر ہے، کبھی کہتا ہے یہ خارجی ہے، کبھی کہتا ہے یہ معتزل ہے۔ بھائی تم جو بھی کہہ لو، ہم تمہیں ایڈوانس اللہ کی رضا کے لیے معاف کر رہے ہیں، ایک بات کہنے کا ہم حق رکھتے ہیں، وہ بھی امانت دیانت کے ساتھ۔ چلو ٹھیک ہے فیصلہ اسی پہ کر لو، تم جو مرضی کہتے رہو، ہم قرآن سنانا نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ، آقا کا فرامین صحیح سنانا نہیں چھوڑیں گے، صحابہ سے جو عقیدہ محبت ہے وہ نہیں چھوڑیں گے، لیکن یہ سن لو تمہیں تمہارا شجرہ مبارک ہو، ہمیں اپنا شجرہ مبارک، بات ختم۔ ہم نہیں لڑنا چاہتے، ہم کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتے جس سے تمہاری ذاتی دل آزاری ہو، لیکن آئینہ ہر ایک کے سامنے ہے، تمہارا شجرہ یہودیت سے جا کے ملتا ہے، ہمارا شجرہ جناب ابو بکر صدیق سے جا کے ملتا ہے۔ تمہارے پاس اصول کافی جیسی کتابیں ہیں، ہمارے پاس اللہ کا قرآن موجود ہے، تمہارے پاس احمد رضا کی ملفوظات ہیں، میرے پاس امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف بھی ہے، اور صدیقہ کے نات امی عائشہ صدیقہ کا عظمت اور بڑا عقیدہ بھی موجود ہے۔ جو میرا بھائی وہ ٹرکا مگر لکھے ہوتا ہے پسند اپنی اپنی نصیب اپنا اپنا، میرا پتر جتھے تیرا دل کرتا ہے تو لگا بھائی، بے شک جا جے اسی تنوں کچھ نہیں کہتے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم معاشر میں صدیق کے قدم میں اٹھنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم عقیدے میں امی عائشہ صدیقہ کے قدموں میں اٹھنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پلڑے میں اٹھنا چاہتے ہیں۔ تیرا میرا بھائی جہاں دل کرے، لیکن سوچ صحیح کہ تیرا شجرہ کہاں مل رہا ہے، کم از کم اپنی فکر کر اور اپنے احباب کی فکر کر، ان کو ایسی حالت میں نہ چھوڑ جو کل بیچارے وہ پریشان ہو کے مرے۔ تو اپنے دوستوں کو چاہیے عقیدہ سمجھیں اور اپنے عقیدے سے محبت کیا کریں۔ ایک بات سے میں مجبور ہوں، وہ میں اصلاحی طور پہ کہنا چاہتا ہوں، کسی کی دل آزاری بھی نہیں کرنا چاہتا، اپنی نمازوں کے بارے میں تھوڑا سا خیال رکھا کریں۔
چلیں جی یہ تھوڑا سا ایک مسئلہ سے بات فرما لیں. اچھا وہاں یہ تھا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ کہ اگر آپ کے پاس آئیں جاؤکا. اب ذرا سنیں اگر بھائی کہتے ہیں کہ اب بھی حکم باقی ہے کہ وہاں حجرے پہ جاؤ اور وہاں جا کے تم وہاں استغفار کرواؤ، اس آیت کو یہ جواب اس کا ذرا سماعت فرمائیں. یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بار سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم. اذا جاءک المؤمنات، جب آئیں تیرے پاس مومنہ عورتیں. اذا جاء وہاں بھی جاؤ کا، اگر آئیں آپ کے پاس مومنات یباینک بیعت کرے وہ تیری، انہیں بیعت کا طریقہ سمجھا دے. اللہ یشرکن باللہ، بیعت تب ہو سکتی ہے اس بات پر کہ نہ شریک ٹھہراؤ اللہ کی ذات و صفات میں شیئن کسی ایک کو بھی. یہ شرائط بیعت ہیں. ولا یسرقنا، اور جو میری بیعت کرنا چاہتی ہے وہ چوری بھی کبھی نہ کرے. ولا یزنینا، اور زنا بھی نہ کرے. ولا یقتلن اولادہن، اپنی اولادوں کو قتل بھی نہ کرے، یعنی امید لگنے کے بعد ضائع نہ کرے. ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، اور نہ لائیں کوئی بہتان گھڑ کر اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان، یعنی نسبت کسی اور کی طرف سے لگی ہو اور وہ نسبت اپنے خاوند کی طرف نہ کی جائے، یعنی بچے کا شجرہ نہ بدلا جائے. فرمایا ولا یاسینک فی معروف، اور نہ نافرمانی کرے میرے محبوب کسی طرح بھی وہ تیرے شرعی مسئلے کے اندر. فبایعہن، ان تمام باتوں پہ جو تائید کرے اس کی بیعت کر لے. واستغفر لہن اللہ، اب بخشش مانگ ان کے لیے اللہ سے. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ کریم بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. چلو جی مسئلہ ختم ہو گیا. اگر بھائی جان کہتے ہیں کہ اب بھی قبر نبی پہ جا کے دعا استغفار کرانا جائز ہے، تو ہم کہیں گے آیت سامنے آ گئی تو بیعت کا سلسلہ اب بھی باقی ہے. اگر اس آیت کا حکم اب باقی ہے تو یہ بیعت کا سلسلہ بھی اب باقی ہے. تو جو بیویاں مومنہ جا کر وہاں کہیں یا رسول اللہ ہم شرک نہیں کریں گی، ہم چوری نہیں کریں گی، ہم زنا کے قریب نہیں جائیں گی، ہم اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، ہم بہتان لگا کے بچے کی نسبت اور طرف نہیں کریں گی، آپ کی کسی مسئلے میں بھی نافرمانی نہیں کریں گی، یا رسول اللہ اب تو قبر شریف میں ہمارے لیے دعائے مغفرت فرما دو. اب مفتی صاحب دو فتویٰ وہ صحابی اب بنی ہے کہ نہیں بنی؟ سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں، لو آپ اپنے دام میں سے یاد آ گیا. اب مسئلہ تو حل ہو گیا، ہم کہیں اور نہیں جانا چاہتے، ہمیں یہ آیت تم سمجھا دو بات ساری ختم ہو جائے گی. پھر کہے گا نہیں جی اب صحابیت تو نہیں بن سکتی جی، اس بیعت والا حکم جو تھا وہ آقا کی زندگی کے ساتھ تھا، پھر وہ یہودیوں والا کام کیوں شروع کیا ہے؟ اپنی من پسند کی جو میٹھا میٹھا تھا آپ اب جہاں سے تھوڑا سا کڑوا لگنے لگا تو ہم اس کو نہیں مانتے، تو میرا بھائی پھر ماننا پڑے گا. جس طرح شرائط بیعت کا مسئلہ آقا کی دنیاوی زندگی تک تھا، اسی طرح وہ دعائے استغفار و مغفرت کا مسئلہ بھی آقا کی دنیاوی. پتہ نہیں سمجھ بھی رہے ہو کہ نہیں؟ چلے آئیں سبق کی طرف. جی بات تو یہ ہے نا کہ ان کو تسلی ہو گئی کہ اللہ کے نبی نے لعنت کے لیے دعا کی، ٹھیک ہے. تو اب انہوں نے کہا کہ ہم تو ہو ہی گئے لانتے بھی، ان کو کیوں محروم رکھیں اس لعنت سے، ان کو بھی اسی راستے پہ لگا. ٹھیک ہے بالکل اس طریقے. اللہ اکبر. اچھا جناب، اچھا اب دوسرا جواب یہ ہے اگر یہ مانے، جاگ رہے ہو؟ پتہ نہیں یار وہ مسئلہ سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں؟ میں کوشش کر رہا ہوں بالکل سلو پیار سے باتیں سمجھا رہا ہوں، اللہ کرے سمجھ آ جائے. بس اس دفعہ دورہ یہی ہے کہ اللہ سمجھ آ جانی چاہیے، بس انشاءاللہ نجات کے لیے یہ کافی ہے. اب مسئلہ ذرا سماعت فرما لیں. میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا، جاگ رہے ہو؟ میں نے جملہ عرض کیا تھا اگر کوئی قرآن کی کسی آیت مقدسہ سے دھوکہ دینا چاہے آپ کبھی نہ گھبرائیں، یہ بڑی عزت والی کتاب ہے، اپنے چاہنے والوں کو پریشان نہیں ہونے دیتی. اب بھائی نے یہاں سے استدلال کیا کہ قرآن کہتا ہے غلطی ہو جائے نبی کے پاس آؤ، قبر پہ آؤ، معافی مانگو. اب قرآن کہتا ہے اگلی آیت پڑھ، اگلی آیت پڑھو گے تو مسئلہ بالکل اظہر من الشمس ہو جائے گا. ذرا وہ سماعت فرمائے.
فرمایا فلا وربک لا یؤمنون، قسم ہے مجھے تیرے رب ہونے کی، یہ نہیں کہا لقد، مجھے اپنی ذات کی قسم، فرمایا فلا وربک، اے میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تیرے رب ہونے کی قسم ہے، لا یؤمنون، وہ کبھی بھی ایمان نہیں لا سکتے، کیوں؟ حتی یحکموک، یہاں تک کہ وہ تجھے جج حکم فیصل نہ چن لیں، جج نہ مان لیں، فیما شجر بینہم، آپس کے بہمی اختلافات کے اندر، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر نہ پائیں اپنے دلوں میں کسی طرح کا بھی انکار، مما قضیت، اس فیصلے پر جو جناب فرما دے، ویسلموا تسلیما، اور مان لیں جیسے فیصلہ ماننے کا حق ہے۔ لو میرا بھائی مسئلہ ختم۔ اگر پچھلی آیت کا حکم باقی ہے کہ قبر نبی پہ جا کے استغفار کرانا اور کلمہ پڑھنا وہاں بخشش ہوگی، تو پھر اس آیت کا حکم بھی باقی ہے۔ عدالتیں ساری ختم، چاہے مکے مدینے کی ہوں یا پاکستان کی، کیوں؟ اللہ کہتا ہے جب میرا نبی زندہ ہو پھر کوئی کسی اور سے فیصلہ کرائے، لا یؤمنون، اس کے قریب پھر ایمان آ سکتا۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ اس کے قریب اب یہاں آ کے کہے گا نہیں نہیں جناب اس کا تعلق آقا کی دنیا، پھر یہ کیا ہوا؟ ادھر ایک جملہ ایک آیت پیچھے ادھر بھی ہے، اب کہتا ہے ادھر ہی ہے، فوراً پھر گیا ایک بات سے، تو یہ ماننا پڑے گا میرا بھائی۔ اگر اب ذرا اس کو تھوڑا سا اور آسان کروں، جو میرے بھائی یہ کہتے ہیں کہ یہاں موجود ہیں، حاضر و ناظر ہیں، روح الجسد ہیں، ان کے لیے لمحہ فکریہ یہ ہے کہ یہ عدالت کی طرف رجوع کریں گے یا کسی پنچیتی کی طرف رجوع کریں گے یا خود جج بن کے بیٹھ جائیں گے فیصلہ کریں گے تو کافر ہو جائیں گے۔ کیوں؟ جہاں میرا نبی موجود ہوتا ہے وہاں کسی اور سے فیصلہ کرانے کی اجازت بولو نا بھائی نہیں۔ اور جو کہتے ہیں یہاں تو نہیں مدینہ عالیہ میں ہے، تو میرا بھائی پھر مدینہ عالیہ کی جتنی عدالتیں ہیں سب ختم، کیوں؟ وہاں آقا موجود ہے، اور وہاں اگر فیصلہ نہیں کروایا جائے گا تو بندہ کیا ہو جائے گا؟ جی قرآن کہتا ہے لا یؤمنون، پھر اس کے قریب ایمان نہیں آ سکتا۔ تو یہ ماننا پڑے گا اس آیت کا تعلق بھی آقا کی دنیاوی حیات طیبات کے ساتھ تھا، جب تک آقا وہاں موجود تھے پھر فیصلہ ادھر سے ہوتا تھا، اب فیصلہ کروائیں گے یا قرآن سے یا آقا کے سچے فرمان سے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب کوئی عرض نہیں، اب عدالتیں بھی رہیں سب کچھ رہیں، لیکن بات اتنی رہے گی کہ آئین اسلام کے مطابق قرآن و سنت کے مطابق فیصلے ہوں تو پھر برکات ہی برکت۔ نہیں سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ اتنے دلائل کے باوجود بھی اگر کوئی کہے ہم یتیم ہیں، ہمارے پاس دلائل نہیں ہیں، ہمیں ان کی بیساکھیوں کی ضرورت ہے، پتہ نہیں پھر اللہ یہ کدو تیری لتاں ترکڑیاں کرسی تو اپنے پیراں تے کھلو سے انسان وہ آدھے نہ سیانے بندے بھائی مجھ نو کتنے بندے کلے نال مجھ کو اگر پتہ ہوئے نا کہ میرا زور کتنا تو قلعے تے کھلو سی مرسی 60 تک قلعہ پڑھ کے بس وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتی ہے۔ وہ خان صاحب تو نہیں بیٹھا، کہتے ہیں وہ ادھر رات ڈیوٹی کرتے تھے، خان صاحب ڈیوٹی کرتے تھے، گھر میں تھا دل تراشا تھا پخیر آ گئے، ایک نہیں پتہ لگتا بدو اگا چلا ہوا ان کے پیچھے تھے، وہ یکدم جناب ایک اور خان صاحب چوری کے لیے آیا تو خان صاحب نے اسے پکڑ لیا، پکڑ کے اس کی ٹانگیں باندھ کے نا اس کو ٹانگوں سے باندھ کے ستون سے باندھ دیا، ہاتھ کھلے چھوڑ دیے، مالکوں کے پاس گیا، کہا سارا میں نے چور پکڑ لیا ہے، بڑے عرصے سے چور، کدھر ہے خان صاحب؟ کہتا ہے میں اس کو ستون سے باندھ کے آئی ہوں۔ کدھر باندھا ہے؟ کیسے؟ کہا میں ٹانگوں سے باندھا ہے۔ اس کا کہ او خدایا، ہاتھ کھل گیا تو اس کو کھول کے مل بنا، کہتا نہیں اگر وہ بھی خان ہوا تو اس طرح بیٹھا ہوگا۔ واپسی آیا تو انڈے بیٹھا ہی سکا واہ اصل خان ہے، اللہ اکبر۔ تو اس طرح کی باتیں ہوتی ہے، انہیں سانو خان بنایا، اندازہ لاؤ۔ اب خود یہ چگلا مارا تو سانو بھی آکھاں تسی بھی مارو، دو کام تو اسی نہیں نہ کر سکتے۔ مسئلہ یہ ہے کہ تم اپنی عوام کو جو مرضی کرو، ہم تو بھائی قرآن و سنت کو دیکھیں گے، ہم اندھی تقلید ابو حنیفہ کی نہیں کرتے۔ تم کون ہو کہ ہم تمہارے پیچھے آنکھیں بند کر کے چل پڑے؟ ہم چلتے ہیں آنکھیں بند کر کے تو قرآن کے پیچھے، وہاں آنکھیں کھولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ لا ریب کتاب ہے، اس کا ہر مسئلہ سونے کی طرح کھڑا ہے۔ ہم آنکھیں بند کر کے چلیں گے تو کملی والے کے پیچھے، کیونکہ ان کے فرامین صحیح میں جھوٹ کا اعتماد ہی نہیں ہے۔ آنکھیں بند کر کے چلیں گے تو صحابہ کے اجماع کے پیچھے چلیں گے، کیونکہ اس جماعت کو اللہ کفر پہ اکٹھا نہیں ہونے دیتا۔
دیتا سوائے اسلام اور ہدایت پہ وہ اکٹھی نہیں ہوتی. وہ ہدایت کے مینار ہے, ان کے پیچھے ہم آنکھیں بند کر کے بھی چلیں تو ٹھیک ہے, باقی اسی ویک کے آدھے وہاں پہ کوئی دلیل ہے تو گل ساڑھے نال کر, ورنہ تیرا وہ راستہ ہمارا اپنا راستہ. اب اگر تم اسی طرح میں خان بناؤ اور کہیں بھائی آدھا پہ بیچارہ گڈی بھی تو کل لگتا ہے اس کام دے نال, گھر والی نے کہا خان صاحب کیوں؟ کہا وہ گاڑی میں کیل تھا, بار بار جھٹکے لگتے تھے, آپ کسی سے سیٹ بدل لیتے. اس نے کہا میں سیٹ کس سے بدلتا, سارا گاڑی تو خالی تھا, جتنے اس پایا اتنے بیٹھ انج نہ باؤ صاحبو تسی آپ کو بزرگوں نے یہ فرمایا, اس نے یہ فرمایا, اس نے یہ فرمایا, ٹھیک ہے اس جو ہی فرمایا او جانے تو رب جانے. ساڈے نال گل کرنی نہیں تو قرآن و سنت دے آئین نال کرو, یہ ذریعے سانو ڈاؤ, اسی تہاڈی جوتیاں چاون کو تیار ہیں. جی تہاڈے کول دلائل شرعی نہ ہون تے پھر فتوی بازی خواہ مخواہ چھوڑ دیو. تے اپنے دوستاں نوں چاہیے اپنا عقیدہ اس نوں مضبوطی سے تھامو, سمجھو, کسی کو چھوڑو یعنی چھیڑو نہیں, کم از کم اپنا عقیدہ چھوڑو نہیں جو آپ کے پاس قرآن و سنت اور دلائل شریعہ سے موجود ہے. پتہ نہیں سمجھ بھی رہے ہو کہ نہیں؟ بس کر دو جو ناراض ہو رہے ہو. اچھا جناب چلو تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں اور. اللہ اکبر. وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ, اگر حکم دیا ہوتا ہم نے انہیں اَنِقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کہ قتل کرو اپنے آپ کو, أَوْ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ یا نکل جاؤ اپنے گھروں سے. یہ اب ایک اور جواب ہے. یہ تو ہم نے توبہ کے طریقہ بتلایا ہے, اس امت کے لیے بڑی آسانی ہے. پہلی امت مثلا جس طرح لوگوں نے بچھڑے کی عبادت کی تھی اور جنہوں نے نہیں کی تھی اللہ نے کہا تھا ان کو کیا کرو, قتل کرو. 70,000 بندہ قتل ہوا, تب جا کے توبہ قبول ہوئی. اللہ کہتے ہیں میں نے اس امت کے لیے کتنی آسانی پیدا کی ہے, سچے دل سے توبہ کر کے اپنی زندگی بدل لیں تو میں ان کے سارے گناہ معاف کر دیا کرتا ہوں. وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ, اگر حکم دیا ہوتا ہم نے انہیں اَنِقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کہ قتل کرو اپنے آپ کو, أَوْ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ یا نکل جاؤ اپنے گھروں سے, مَا فَعَلُوا تو یہ عمل قطعاً یہ نہ کرتے, إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ مگر تھوڑے ایمان والے بچ جاتے جو یہ کام کرتے. وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ اگر عمل کرتے اس نصیحت پر جو ہم نے کی ہے, لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ تو یہ زیادہ بہتر ہوتا ان کے لیے. کیا کہ میرے نبی کی موجودگی میں آگے ان سے دعائے مغفرت کراؤ, تعلق پیچھے. وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا اور زیادہ ثابت قدمی کا ذریعہ یہ بات بن جاتی. وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا اور اس صورت میں ضرور دیتے ہم ان کو اپنی طرف سے بہت بڑا اجر. اجر کیا ہے ابھی آگے پڑھیں گے. وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا اور ضرور رہنمائی کرتے ہم ان کی سیدھے راستے کی طرف. یہ ہدایت کا مل جانا یہ سب سے بڑا اجر ہے, اور جس کو ہدایت مل گئی پھر ہم اس کو جنت میں محل عطا کریں گے. کدھر؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ. ایک بار سبحان اللہ سنو یار, آپ پریشان ہو جاتے ہیں. مسئلے شروع کرتا ہوں, مسئلے بھی ضروری ہیں لیکن تو کہتا ہوں سر لاکھ کیوں چپ کر کے بیٹھا, تھوڑے چلو ذائقہ بدل لیتے ہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ اور جس نے سچے دل سے تابعداری کی اللہ کی اور اس کے رسول کی, فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ یہی لوگ ہوں گے جو ساتھ ان لوگوں کے ہوں گے. کن کے؟ انعام اللہ علیہم جن پر اللہ نے انعام کیا ہے, من النبیین کہاں جی انبیاء کے قدموں میں جگہ ملے گی, والصدیقین جو صحیح ہدایت والے ہوں گے پھر ان کو میں اللہ صدیقوں کے قدموں میں جگہ عطا کروں گا. کیسی بہترین ترتیب ہے, معنی سنو پھر عرض کرتا ہوں. وَالشُّہَدَاء پھر میں ان کو شہداء کے قدموں میں جگہ عطا کروں گا. وَالصَّالِحِينَ اور نیک صالح لوگوں کے قدموں میں جگہ عطا کروں گا. وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا اور کتنے اچھے یہ لوگ ہیں بطور رفاقت کے. ادھر دیکھنا پہلا نمبر کہاں لگایا, نبیوں کا. اوپر سب سے محل کس کے ہوں گے؟ کل میں نے ایک جملہ کہا تھا تو میرا دل تھا وہاں استدلال پیش کروں, لیکن فرق میرے ذہن میں آ گیا کہ سبق میں بات آ رہی ہے, وہاں استدلال سنائیں گے. سب سے اوپر محل کس کا ہوگا؟ انبیاء کا. انبیاء میں سے اوپر کس کا ہوگا؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے اوپر محل میرے نبی کا. اللہ کہتے ہیں اوپر محل انبیاء کے, نیچے
वस्सिद्दीकीन। दूआ नंबर कहता है उम्मत में से सबसे पहला कलमा पढ़ने वाले को अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। नीचे सिद्दीक का महल व शुहदा, और नीचे शुहदा के महल। उमर भी शहीद, उस्मान भी शहीद, हैदर कर्रार भी शहीद। ये नीचे महल साथ साथ। ऊपर मुस्तफ़ा का महल तो जो है, ऊपर मुस्तफ़ा का महल, नीचे सिद्दीक वफादार का महल, और नीचे शुहदा के महल, यानी फरूक आजम का महल, फिर ज़ुनूरैन का महल, फिर हैदर कर्रार का महल। और कुछ ऐसे होंगे जिनको अल्लाह नबियों के कदमों में जगह देगा, कुछ ऐसे होंगे जिसको सिद्दीक के कदमों में जगह देगा, कुछ ऐसे होंगे जिनको शुहदा के कदमों में जगह देगा, वसालिहीन। और कुछ ऐसे होंगे जिनको सालेहीन आला दर्जे के नेक लोगों के कदमों में जगह दे। एक मसला सुनना जरा, यहाँ हमने सूरत फातिहा में एक बात की थी, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमें सिरात मुस्तकीम पे चला, उसी पे कायम दायम रख। वो कौन सी सिरात मुस्तकीम थी? सिरातल लदीना अनअमत अलैहिम, अल्लाह रास्ता उन लोगों का जिन पर तूने इनाम किया। मुनम अलैह लोग ऐसे जिन पे तेरा इनाम हो गया। ये सूरत फातिहा में हम मांग रहे थे, अल्लाह हमें सिरात मुस्तकीम पे चलाना, उन लोगों के रास्ते पे चलाना जिन पे तेरा इनाम हुआ। आज दोस्त कहते हैं बस अल्लाह काफ़ी है, अल्लाह का रसूल काफ़ी है, और किसी की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा फातिहा में तो मांग रहा था उनके पीछे चला जिन पे तेरा इनाम हुआ है। अब जिन जिन पे इनाम हुआ है वो ये लोग हैं, पहला नंबर नबियों का, दूसरा नंबर सिद्दीकों का, तीसरा नंबर शुहदा का, चौथा नंबर सालिहीन। ये तो फातिहा के अंदर तकलीद की खुद दुआ कर रहा है और झगड़ रहा है कि ये फातिहा नहीं पढ़ रहे। अंदाजा लगाओ, बोर्ड बड़ा लाया मुल्तान तक गड्डी जाती छत्ते बख्शे। अंदाजा लगाओ ये इनके हालात है। तो टीप टाप का हैदराबाद, अंदाजा लगाओ आखिर हुई पड़ी है। बस हक़ाइक़ समझने की बड़ी ज़रूरत है। अल्लाह हम सबको समझ अता फरमाए। देखो जनाब, उधर कहता है ये तकलीद शिरक है, कुफर है। बात करूँगा इंशाअल्लाह जाके तकलीद पे, तकलीद शरी क्या है, वमन युशाक़िक़ रसूल पे जाके इंशाअल्लाह, अल्लाह की तौफीक हो उसकी रहमत से। पत्नी आपको मसले को समझ आ भी रहे हैं कि नहीं? अच्छा जनाब, अच्छा अबू हनीफा सालेहीन में से है कि नहीं? सालेहीन में से साले नेक साले बंदा अबू हनीफा, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। इनका असल नाम नोमान बिन साबित, इनका असल नाम क्या था जी? नोमान बिन साबित। हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ये सहाबा के शागिर्द हैं। इनके शागिर्द हैं सहाबा के। और आका ने फरमाया था मर्रानी और मर्रानी फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहि नार, जिसने ईमान की हालत पे मुझे देखा या मेरे सहाबी को देखा, अल्लाह ने जहन्नम की आग उस पर क्या कर दी है? हराम कर दी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इमाम वो है जिसने सहाबा को देखा भी है, सहाबा से पढ़ा भी है। अब अगर कोई दलाल का जवाब दे ना पाए, आखिर कूफे दा कसाई आई 17 हदीसों को याद आन को जानदा कौन आई, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। उस पे शर्म को शर्म करनी चाहिए, जिसको अल्लाह ने इतनी इज्जत दी है कि हर तरफ उसके मुकल्लिद मौजूद है। और एक तहकीकी कौल के मुताबिक हत्ता कि हरम शरीफ के अंदर भी चाहे वो इमाम अहमद बिन हम्बल के मुकल्लिद हैं, लेकिन जहाँ शरी अदालतों का निज़ाम है ना, अदालती निज़ाम, वहाँ पे आईन अगर चल रहा है तो वहाँ भी अबू हनीफा का चल रहा है। इससे बड़ी इज्जत क्या हो सकती है? जिस बंदे को अल्लाह ने इतनी शोहरत दी, इतनी इज्जत अदा की। अक्सर उसके हाथ से थे लो जी हलाल को हराम, हराम को हलाल। तो मैंने एक मिसाल सुनाई थी, एक बंदे ने कसम उठा दी, अपनी औरत को कहा अगर तू चांद से ज़्यादा हसीन नहीं है तुझे तलाक है। अब मौलवियों के पास गया तो सारे परेशान, चल फारिग चल फारिग। किसी ने कहा अबू हनीफा से मिल, उन्होंने कहा कोई फारिग नहीं, जाओ आपस में इफ्तारी इकट्ठे करो। कहा जी लोग तो कहते हैं ये क्या हुआ जी, आपने हलाल को हराम, हराम को हलाल। उन्होंने कहा जी हमने तो कुरान पढ़ा है, अल्लाह ने नहीं कहा था वतीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसन तक़वीम। अल्लाह ने 5 कस्में उठा के कहा जितना खूबसूरत मैंने इंसान को बनाया, किसी चीज़ को बनाया ही कोई नहीं है। अब चांद क्या मुकाबला करे या सूरज क्या करे? ये था इस्तिंबाती उनका ज़हन।
اور اللہ نے ان کو بہت بڑا عروج عطا فرمایا۔ آج کچھ حاسدین جب غصہ ٹھنڈا نہ ہو، ابو حنیفہ کبھی کہتے ہیں حنفی نماز نہیں پڑھتے، حنفی نماز پڑھتے ہیں، محمدی نماز نہیں پڑھتے، اور ہم نے کہا محمدی تم دکھاؤ، کہاں ہے محمدی نماز، ہمیں بتاؤ نا ذرا، جو تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سیکھی ہو، یہ تو محمدی اس معنی میں بنے گی۔ تم کہو کہ ہم نے دیکھی ہے، دلیل شرعی کیا ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، 1 لاکھ اشتہار نکال دیں گے، 5 لاکھ کا، نو ان کی نمازیں سنت کے مطابق نہیں ہیں، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ دوستوں کو یہ مسائل بھی سمجھنے چاہیے۔ دلیل میں پیش ہوتا ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، اور نماز ایسے پڑھو جس طرح تم نے مجھے پڑھتا دیکھا ہے۔ ہم نے تو آقا کو دیکھا نہیں، اہل حدیث بھائی غیر مقلد، ذرا آپ نے دیکھا ہے آقا کو نمازیں اس طرح پڑھتے ہوئے؟ کہتا میں بھی نہیں دیکھا۔ پھر کس نے دیکھا ہے؟ صحابہ نے دیکھا ہے۔ اور مسئلہ تو حل ہو گیا، تیرے اصول تو دو اڑ گئے، لاری چڑھ گئے کہ اہل حدیث کے 2 اصول ہیں، اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ تو نماز ہی ثابت نہیں کر سکا اپنی، اللہ کے رسول کے ذریعے جو نماز آئے گی راوی تو صحابہ ہوں گے، اعتماد تو ان پہ کرنا پڑے گا۔ تیرا اصول تو ٹوٹ گیا ہے، صحابہ کی اجماعیت تو یہاں سے ثابت ہو گئی ہے، صحابہ پہ عقیدہ نہیں بنائے گا، نہ تو قرآن ثابت کر سکتا ہے اصلی ہے، نہ تو نماز ثابت کر سکتا ہے کتنی رکھتے ہیں، نہ تو زکوٰۃ ثابت کر سکتا ہے کتنی دینی ہے، نہ تو حج کا طریقہ ثابت کر سکتا ہے کہ ایسے کرنا ہے، نہ تو قربانی ثابت کر سکتا ہے کہ ایسے رسول اللہ نے دی تھی۔ وہ چلیا ہر عمارت واسطے بنیاداں دی لوڑ ہوندی ہے تے شرعی عمارت دیاں بنیاداں اللہ نے نبی دے صحابہ نو بنایا۔ اگر ان سے اپنا دماغ پھرے گا، کہتا ہے نہیں نہیں جی مولانا صاحب یہ اس طرح نہیں ہے، یہ سنی سنائی باتوں پہ یقین نہیں کرنا چاہیے۔ سنی سنائی باتوں پہ میں کہ جڑا تیرا ابا جی ہے یہ تن کہہ دسیا با تیرا پیو ہے، تو ویکھے گا نہیں سمجھے؟ اگر یقین نہ کرے تو باپ ثابت نہیں ہوتا، شجرہ ثابت نہیں ہوتا، پتہ نہیں سمجھ رہے ہوتے نہیں۔ اب باتیں کچھ اوپر جا رہی ہیں، چلو یہ پھر کبھی کریں گے بعد میں۔ تو بعض اوقات دلائل کرائن سے بندے کو ماننا پڑتا ہے، زد ہر جات اچھی نہیں ہوتی، کہیں کہ ماننے میں فائدہ ہوتا ہے۔ امی نے بتایا بیٹا یہ تیرا باپ ہے، وہ جو آ رہا ہے نا سفید داڑھی ہے پگڑی باندھی ہوئی، یہ تیرا ابو جی ہے، اور خدا دی قسم ہے شکر پیو ہے، بندہ دسنے جو ہوتا کیا میرا پیو، یہ بندے نے پتہ ہی نہیں ہو میرا پیو کیڑا ہے، وہ کسی محفل ہی بانے جو گئے۔ تو انسان کو چاہیے کسی طرف وہ نسبت کرے تو صحابہ سے بڑی نسبت نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں الحمدللہ ہماری نماز اور جو عمل ہے وہ وہی ہے جو نبی کے صحابہ نے سکھایا ہے، اور ان کو اللہ کے رسول نے سکھایا ہے، اور ان کو جنت کی ضمانت اللہ نے دی ہے۔ وہ مر سکتے ہیں، کبھی صراط مستقیم سے پھسل نہیں سکتے۔ ایک آیت کا معنی اور سن لو پھر دعا کرتے ہیں۔ اللہ فرمایا جن جن کو یہ اعلیٰ محل مل گئے، نبیوں کے قدموں میں، صدیقوں، شہداء، صالحین کے قدموں میں، کتنے اعلیٰ درجے کے یہ لوگ ہیں۔ ذالک الفضل من اللہ، یہ تو خاص فضل ہے اللہ کریم کی طرف سے، جس کو ایسے لوگوں کی صحبت مل گئی جنت میں۔ وکفیٰ باللہ علیما، بس کافی ہے اللہ سب کچھ جاننے والا، وہی بہتر جانتا ہے کہ کس کو میں نے کہاں درجہ دینا ہے۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ، حضرت صوبان آپ کے غلام تھے آزاد کردہ، یا رسول اللہ میرا دل جب پریشان ہو جاتا ہے نا، میں گھر سے دوڑتا آتا ہوں، آپ کا دیدار کرتا ہوں، میرے دل میں سکون۔ آج میں ایک بات سوچ رہا تھا یا رسول اللہ کہ جنت میں آپ تو اونچے درجے پہ ہوں گے اور ہم نیچے درجے میں ہوں گے، وہاں جب میرا دل اس طرح پریشان ہوگا آپ کے دیدار کے لیے تو پھر میرے ساتھ کیا بنے گا؟ اس کی تڑپ پہ اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی جو بھی ہم نے پڑھی ہے، انعم اللہ علیہم من النبیین۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جس سے محبت کرتا ہے محشر میں وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ حضرت انس کہتے ہیں جب آقا نے یہ جملے فرمائے ہمیں اتنی خوشی زندگی بھر نہیں آئی تھی جتنا اس جملے سے خوشی آئی، کیونکہ ہم تو دل سے آقا پہ پڑھتے تھے اور چاہتے تھے ان کا قرب ملے، اور آقا نے فرما دیا جو جس سے محبت کرتا ہے معاشر میں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ دعا کرو ہمیں بھی اللہ آقا کے قدموں میں جگہ عطا فرما دے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے، جو کچھ کہا سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرمائے، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائے، جتنے شرکائے محفل ہیں اللہ سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ آج کتنا روزہ ہے؟ آج 10واں روزہ مکمل ہو رہا ہے، تو یہ رحمت والا عشرہ تکمیل کی طرف ہے۔ مولا ہم تجھے تیری رحمت کا واسطہ دیتے ہیں، اس کا جو صحیح احترام تھا ہم نہ کر پائے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے اور ہماری جولیاں رحمتوں سے آباد فرما دے۔ مولا ہمارے دامن خالی ہیں، کوئی اس میں اچھا عمل ہمیں نظر نہیں آ رہا سوائے تیری رحمت کے، تجھے تیری رحمت کا واسطہ ہے
ہم سب کی جولیاں رحمتوں سے آباد و شاد فرما دے۔ جتنے یہ دوست باپ بزرگ مائیں بہنیں تشریف لاتے ہیں قرآن سننے کے لیے، اللہ سب کی جائز حاجات غیب سے پوری فرمائے، سب کی جولیاں رحمتوں سے آباد فرمائے، بیماروں کو شفائے تامہ عطا فرمائے، جتنے مسلمان فوت ہو گئے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ اللہ اپنی رحمت کاملہ کے ساتھ حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک و ملت کی حفاظت فرمائے۔ مولا یہ جو خوبصورت قرآن و سنت کا عقیدہ ہے اس کو ہمیں مزید سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرما، استقامت علی التوحید و سنت عطا فرما، ہر قسم کی افراد و تفریق سے محفوظ فرما۔ مولا ہر طرف قرآن و سنت کا پیغام پہنچا دے، اس شرک و بدعات کے اندھیرے ختم فرما دے۔ مولا ہم سب کو صحیح دین سمجھ کے اس پہ عمل کرنے والا بنا، اور جتنی جائز حاجات ہیں اللہ سب کی غیب سے پوری فرما دے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا حی یا قیوم برحمتک نستعیذ۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب